السلام علیکم یا السلام، علی کیسے ہیں بھائی؟ مدد، ٹھیک ہیں؟ یا علی مدد، یا علی ٹھیک مدد۔ ٹھاک، شکر مولا پاک کا۔ اللہ پاک آپ کو صحت سلامتی دے۔ میں نے بہت ویٹ کی ہے، تقریباً کوئی 6-7 سال ہو گئے میں آپ کو سن رہا ہوں۔ جی جی، اللہ آپ کو بہت عزت دے۔ آغا جان، میں نے آپ سے بہت ضروری جو ہے نا بات کرنی تھی۔ وہ یہ بات ہے کہ مجھے جاننا تھا کہ اگر لڑکی جو ہے وہ طلاق کی عدت میں ہو، مطلب مکتب ہوں، اہل بیت میں، تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے عدت میں؟ نہیں نہیں نہیں، کا بالکل بات کا بات ہے۔ اور آغا جان، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ 1 مہینہ 18 دن ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور لڑکی کا آگے نکاح کر دیا ہے۔ باطل ہے، نکاح باطل ہے۔ اگر ہم بس نکاح باطل ہے، اگر ہم بستر ہوئے ہیں تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے ایک دوسرے پر۔ حرام ہے ایک دوسرے کے لیے۔ ہوں، جی ہاں۔ اور آغا جان، مجھے نا صرف تقلید کے بارے میں صرف یہ سوال کرنا تھا کہ میں جب بھی اپنے اگر وہ وہ آپس جو میں ملا رخصتی نہیں ہوئی نا، صاحب ہے نا، لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی، وہ آپس میں نہیں رہے، یعنی دخول نہیں ہوا، تو پھر ٹھیک ہے، نکاح باطل ہے، عدت ختم کرنے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیں۔ لیکن اگر ہم بستری ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پہ حرام ہے۔ اس لڑکی نکاح بھی باطل ہے، کسی دوسرے سے شادی کر لے جائے۔ جی، کیا اگلا ٹھیک ہے۔ کیا سوال ہے؟ اور آغا جان، جو ہے تقلید کے حوالے سے میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ میں نے اصول کافی میں سے جو ہے نا اپنے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ مشہد سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، انہیں حوالہ دیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ مولا، اگر ہم کسی غیر علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں کے مسائل جو ہیں وہ ہمیں احادیث میں سے نہیں ملتے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کا جواب اپنے تائیں دے سکتے ہیں، مطلب کہ اپنے شعور کے حوالے سے؟ تو مولا نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس کا سوال صحیح بھی دیتے ہو تو اس کا تمہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور جی اگر تم اس کا جواب غلط دیتے ہو تو اس کا جو ہے تمہیں جو ہے نا گناہ ملے گا، ٹھیک صحیح۔ ہے۔ تو میں نے یہ حوالہ دیا، تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ اگر ہم جو ہے ایروپلین میں سفر کرتے ہیں یا مین کے کسی بھی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ احادیث میں سے ہمیں نہیں ملتا، تو ہم وہاں پہ اپنی عقل کے ساتھ کریں گے یا ہمیں مجتہدین بتائیں گے؟ ہم تو وہی کریں گے نا جو ہمیں مرجع تقلید کہتے ہیں۔ نہیں، بالکل بکواس ہے۔ دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے ایسے شیعہ ہوتے تھے، ان کو ایسے مسائل پیش آتے تھے جن میں ان کے پاس حدیث نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے اس مسئلے پر اہل بیت علیہ السلام سے سوال کیے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو یہ شیعہ حضرات سن لیں، کیونکہ ایک بہت بڑا مکر مولوی حضرات، مرجع پرست مولویوں کا کیا ہے، ان کا مکر یہی ہے، ان کا ہیلہ یہی ہے، ان کا فراڈ یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ وہی نئے مسائل میں آپ کیا کرو، جب حدیث ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ وہ جی، تو یہ کہتا ہے نا کہ ہر مسئلے پہ آپ نے تقلید کرنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، اس پہ تو حدیث ہے نا، نماز پڑھنے پہ تو حدیث ہے۔ نماز ابھی تو ایجاد نہیں ہوا ہے نا، روزہ پڑھتے ہیں، ماہ رمضان ہے، حج کے مسائل، نکاح طلاق، یہ تو ابھی تو ایجاد نہیں ہوا ہے۔ یہ تو وضو لیتے ہیں، غسل کرتے ہیں، یہ یا اسی طرح سے۔ مسافر جب سفر کرتا ہے، یہ تو ابھی تو پیدا نہیں ہوئے، یہ تو شروع سے ہے۔ یعنی 99.99% مسائل وہی ہیں جو پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ وہ مسئلہ پیش آیا اسی جو اس طرح پہ کوئی ہے، کچھ ہے نہیں، جو نیا مسئلہ ہے وہ تو بہت کم ہے۔ تو یہ مولوی حضرات کیوں کہتا ہے کہ سب پہ تقلید کرو؟ پہلی بات تو یہ نا، تو تم پہلی بات ہے تو تم یہ کہہ دو کہ صرف نئے مسائل پہ تم تقلید کرو۔ تم نے تو سب حدیث پہ تم نے کراس مارک لگا دی نا، کراس مارک کہہ دی کہ ایکس مارک، کہ بھئی تم نے کسی حدیث پہ عمل نہیں کرنا، صرف مرجع کے قول پہ عمل کرنا۔ جو حدیث جن مسائل پہ ہے ان پہ کیوں عمل نہیں کر سکتے نا؟ پہلی بات تو یہ ہے، آپ کا جو یہ جو مکر ہے یہ صرف عوام فریبی کے لیے ہے، کیونکہ جو حدیث ہیں اس پہ بھی آپ عمل نہیں کرتے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں بہت سارے لوگ ہوتے تھے، ان کو ایسے مسائل پیش آتے تھے جن پہ حدیث نہیں ہوتی، اور انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم ایسے مسئلے میں کیا کریں۔ تو اچھی طرح یاد رکھو کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہیں نہیں فرمایا کہ تم جا کے تقلید کر لینا کسی کی، کہیں نہیں فرمایا۔ اگر جب حدیث نہیں ہوتی تو آپ مجتہد کی تقلید کرو، یہ اگر کوئی فرمان اہل بیت علیہ السلام ہوتا تو ہمارے سر پر، تو ہمیں کیوں مشکل ہوتی ہے؟ بھئی ہم اہل بیت علیہ السلام، ہم کافر ہوتے ہیں اگر ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، اہل بیت علیہ السلام نے یہ فرمایا بھئی طریقے سن لو، اگر کسی مسئلے پہ حدیث نہیں ملتی، اگر آپ کو شک ہے کہ کوئی چیز واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو فرمایا کل شیء لک مطلق حتی تعلم انہ
حرام کل شے، یہ بھائی ہر چیز آپ کے لیے جائز ہے، نہ کوئی چیز حرام ہے نہ کوئی چیز واجب ہے، جب تک یہ پتہ چلے، دلیل آ جائے نا. رفع عن امتی ما لا یعلمون، کہ اگر آپ کو شک ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز کیا واجب ہے، اگر یہ کوئی شک اس طرح آ جاتا ہے تو یہ آپ کے لیے بالکل واجب نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں آیا اس مسئلے پر تو آپ بالکل اس کو جائز سمجھ لیں، چاہے انجام دیں چاہے انجام نہ دیں. اگر شک ہوتا ہے کوئی چیز حرام ہے تو یہ بھی آپ کے لیے حرام نہیں، یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے، انجام دے دیں. مگر یہ کہ کوئی چیز ایسا حرام ہو جو چیز ایسا ہو کہ آپ کو شک ہو یہ حرام ہے، بالکل جو حرام جیسا ہو، یعنی اس پہ حدیث نہیں ہے لیکن یہ حرام سے بالکل شباہت رکھتا ہے کسی حرام چیز سے. مثلا ہیروئن آ جاتا ہے نا، ہیروئن آپ کے پاس، یہ بالکل شراب جیسا، شراب تو عقل کو چھین لیتی ہے، یہ بھی عقل انسان اس سے نشے میں ہو جاتے ہے، بالکل حرام شراب جیسا، ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہمیں شک ہوتا ہے بھئی، فرمایا اگر کوئی چیز حرام جیسا ہو لیکن اس کی حرمت پہ آپ دلیل، اس کا آپ مرتکب نہ ہونا، اس کے قریب نہیں جانا بھائی، یہ فرمایا. اس مسئلے پہ حدیث نہیں ہے لیکن یہ بالکل حرام جیسا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے قریب نہیں جانا. اگر حرام جیسا نہیں ہے، ویسے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ چیز حرام ہے یا نہیں یا واجب، تو اس کو جائز سمجھو. اگر اس سے بھی تسلی نہیں ہوتا، اس پہ بھی ختم نہیں ہوتا، یا مسئلہ ایسا پیش آئے کہ یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا، تو آپ دیکھ لینا کہ اہل جماعت عمریہ، جن کو ہم لوگ ابھی اہل سنت کہتے ہیں، اہل سنت نہیں ہے یہ لوگ، ہم ایسے پیار میں ان کا اہل سنت کہتے ہیں نا خاطر تواضع کے لیے، پہلے وہ اہل سنت نہیں ہے. تو یہ انہوں نے جو احادیث مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کی، پیغمبر سے نہیں، جو انہوں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کی، ان پہ عمل کرو. اگر ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے پاس حدیث نہیں ہے، ان کے پاس حدیث ہے کہ انہوں نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کی، تو اس پہ عمل کرو، اجازت دی. اچھا، اگر یہ چلتے ہیں بھئی اس مسئلے سے حل ہو گیا تو ٹھیک ہے. اگر اب مسئلہ ایسا ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی حدیث نہیں ہے نا، تو پھر کیا کریں؟ تو پھر فرمایا اگر اس سے بھی حل نہیں ہوتا تو جماعت عمریہ کے عالم کے پاس جاؤ. کیا کرو؟ جماعت عمریہ کے اپنے شہر کا جو بڑا عالم ہے تمہارے علاقے میں، جو بڑا مفتی، اس کے پاس چلے، اس سے مسئلہ پوچھ لینا بھائی کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ پیش آیا، ہم جہاز پہ سفر کر رہے ہیں، فلان کا کیا عمل کریں؟ جو وہ آپ کو فتویٰ دے دیں اس کے خلاف عمل کر لو. وہ کہتا ہے مثلا کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ہے، تم نے بیٹھ کے نماز پڑھنی ہے. اس نے کہا اس ڈائریکشن میں وضو، آپ نے اس ڈائریکشن میں، آپ نے قبلہ ہے اس طرح، تم نے اس کے بالکل مخالف ہے. نہیں، بالکل فرمایا، کیونکہ ان کے مخالفت کرنے میں ہدایت ہے. جماعت عمری اگر کوئی مسئلہ آپ کو پیش آتا ہے تو بالکل وہ جو مفتی صاحب آپ کو فتویٰ دیتا ہے بالکل اپوزٹ آپ نے اس کا عمل کرنا. یہ طرق ہیں، یہ طرق ہیں اہل بیت علیہ السلام، اور یہ سب منصوص ہیں، یعنی ان کے فرامین ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ نیا پیش آتا ہے جس پہ آپ کے پاس حدیث نہیں ہوتی ہے تو آپ اس پہ عمل کریں نا. کسی میں ہی نہیں ہے کہ آپ جاؤ بھئی کسی مجتہد کے فتوے پہ عمل کرو، ٹھیک ہے نا. تو پتہ چلا کہ جماعت ہمارے جو علماء کرام ہے نا، وہ علماء بھی نہیں، کرام بھی نہیں ہے. حقیقت یہ عالم بھی نہیں ہے، یہ کوئی محترم بھی نہیں، یہ ملعون ہے. یہ ان کا اتنا بڑا مکر شیعوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے کہ نئے مسائل آتے ہیں، آپ کیا کرو، تقلید کرنا پڑے گا. نہیں، یہ صرف عوام فریبی کے لیے. یہ مذہب اہل بیت علیہ السلام سے ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اسی لیے تو مناظرہ نہیں کرتا نا تقلید پر، یہ ملعون. جی سر. اسی طرح سے آغا جان، اور جو ہے نا رسول خدا نے تو ویسے ہی فرمایا ہے، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ٹھیک ہے، کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے گئے ہیں، وہ مجتہدین کے بارے میں کچھ بھی نہیں فرما کے گئے. بالکل بالکل ٹھیک ہے کہ تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، جی ایاکم اصحاب الرأی فانہم اعداء السنن. اہل بیت علیہ السلام نے مجتہدین سے منع کیا ہے، سختی کے ساتھ منع کیا کہ ان کے قریب نہیں جانا، ان کی باتیں نہیں ماننا، یہ دین کے دشمن ہے. فرمایا ٹھیک ہے. آغا جان، اور میرا کائنڈلی ایک جو ہے نا لاسٹ سوال یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، مطلب کہ اہل تشیع ہے، اس کی شادی ہوئی ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے پہ، ٹھیک ہے. تو اس کی جو ہے نا ڈائیورس جو ہے نا انہوں نے کورٹ سے لی ہے، تو اس کی شادی جو ہے وہ حق پہ ہے یا باطل پہ ہے، اور اس کی ڈائیورس ہو گئی ہے؟ اگر اس نے جس نے خطبہ پڑھا نا، عقد پڑھا ہے اس کا، صحیح پڑھا ہے تو پھر صحیح ہے. وہ جیسے جی ایجاب قبول ہے، زوج تو انکح تو یہ ہے، وہ قبول تو کا ہے، اس نے مہر کا اس نے تعین کیا کہ مہر یا کتنا ہوگا، تو پھر تو صحیح ہے، پھر اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. وہ آپ اگر مفتی طلاق ٹھیک لے تھا. رہے تو شرعی طلاق لینا ہوگا نا، جی آپ جی. شرعی طلاق لینا ہوگا. کورٹ کی جو لیکن طلاق ہوتی ہے وہ شرعی نہیں ہوتی. انہوں نے آغا جان، وہ لڑکا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ یہ طلاق ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے کورٹ سے لیا، اور ہماری جو ہے وہ طلاق طلاق میں جو ہے وہ طلاق میں بغیر طلاق اس میں کو ہمارے پاس حدیث ہے کہ عورت کی شہادت قبول نہیں ہوتی. طلاق کے معاملے میں کوئی عورت ادعا کرے کہ میری طلاق ہوئی تو وہ قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا.
تو وہ یہی کہتی ہے کہ جو ہے نا میری طلاق ہو گئی ہے، تم میرے شوہر نہیں ہو، تو وہ باطل پہ ہے۔ تو اس سے پوچھے، عورت سے پوچھے نا کہ کوئی شاہد ہے کہ ایسے طلاق تو نہیں ہوتی نا، طلاق کے لیے شہود کی ضرورت ہے، طلاق کے لیے دو عادل شاہد ہوں گے تو طلاق ہوگا نا۔ ایسے ہی اگر اس نے کبھی طلاق دی ہے گھر میں بیٹھ کے طلاق اسے تو طلاق ہوتی نہیں ہے نا۔ اگر وہ عادل شہود ہیں تو اس سے پوچھیں کہ وہ کہاں ہے، عورت سے، عورت کو بتانا پڑے گا کہ بھئی کہ شاہد کون تھا کہ اس نے طلاق دی ہے۔ وہ شاہد اگر ہیں واقعی وہ کہتے ہیں کہ اس نے طلاق، تو طلاق ثابت ہے۔ اگر نہیں ہے، عورت سچ بھی کہتی ہوگی نا یا جھوٹ کہتی، جو بھی ہے، اگر اس نے گھر میں ایسے بیٹھے بیٹھے غصے میں کہہ دیا طلاق تھا، اس سے طلاق نہیں ہوتی، یا بغیر غصے کی بھی کہہ دیتا۔ اگر عادل نہیں ہے، شاہد عادل نہیں ہے وہاں پہ، یا شاہد نہیں یا کوئی عورت شاہد ہے، تو اس سے تو طلاق نہیں ہوتی۔ دو مرد، طلاق کے لیے دو مرد کی شہادت ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس عورت تھینک سے یو سو پوچھیں کہ بھائی مچ، تھینک یو شاہد سو کون ہے؟ مچ۔ ہاں، تھینک یو سر، اللہ کو جزائے خیر دے۔ سناؤ جناب۔ السلام علیکم علیکم السلام یاری ورحمۃ اللہ، مدد کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بھائی؟ مولا تھا چلو، میں سب سے پہلے تو آپ کی والدہ تو اللہ درجات بلند فرمائے، تھینک یو سر، اور مولا ان کو اپنے حضرت فاطمہ کے ساتھ مشہور فرمائے، الہی آمین، بہت اور مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم آپ کو بہت سنتے ہیں، ماشاء اللہ، مجھے 4 سال ہو گئے آپ کو سنتے ہوئے۔ بڑی پھر مجھے بات۔ آپ کو سنتے شوق پڑا، اور پہلے میں تقلید کرتا تھا، ہوں، پھر میں نے آپ کو سنتے تقلید کرنا چھوڑ دی، اور اب میں اسی مطلب آپ کی طرح مجتہدین کے خلاف اور علمی طور پہ کرتا ہوں، جس سے ماشاء مجھے میرے گھر والے خود میرے بڑا مخالف ہو گئے ہیں کہ اللہ، میں مراج صحیح، کرام کے خلاف بات کرتا ہوں، مولویوں کے خلاف بات کرتا ہوں۔ تو اچھی بات، میرے جو سے تایا جان ہے نا، ہوں، وہ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے مراج کرام ہیں نا، ان سے ملے ہوئے ہیں، عقیل غروی ہو گئے، ہوں، بشیر نجفی ہو گئے، جتنے بھی ہیں ان سے ملے ہوئے ہیں۔ ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ تو علماء کرام کا خلاف ہو گیا۔ میں نے کہا ہم تو علی ولی اللہ کا دفاع کرتے ہیں، تو آپ تقلید کے اوپر تھوڑا سا ہمیں رہنمائی کر دیں، وہ ذرا دلائل دے دیں، تاکہ ہم اور ان کو نا، یہ انقلاب اسلام سے متعلق بات کرنی ہے، یہ روح اللہ موسوی جون سے ہے، خمینی، ہوں۔ اس سے متعلق تھوڑا سا بیان فرما دیں، بسم اللہ۔ خمینی صاحب کے متعلق بیان کریں؟ ہاں جی، تھوڑا سا ان خمینی کا صاحب بتائیں آپ۔ ایک مولوی تھے، خمینی صاحب ایک عالم تھے، ایک مولوی تھے، اور وہ صوفی تھے، تصوف پہ ان کا زیادہ رجحان تصوف پہ تھا، صوفی تھے، اور وہ تصوف میں بہت ہی ملحدانہ عقائد رکھتے تھے، اور انہوں نے کئی کتابیں لکھی تصوف پر، یعنی سیاست سے پہلے ان کا جو عمر وہ سیاست میں دیر میں آئے نا، سیاست میں 60 سال کی عمر میں وہ داخل ہوئے۔ سیاست سے پہلے وہ کیا تھے؟ وہ تصوف پڑھاتے تھے، تصوف پہ کتابیں لکھتے تھے، تو ایک بہت ہی اس کی ملحدانہ عقائد تھے، انہوں نے کبھی ان عقائد کو نہیں چھوڑا۔ سیاست میں داخل ہونے کے بعد پھر وہ ان پہ بات اتنے نہیں کرتے تھے اپنے تصوف پر، لیکن وہ اسی طرح اس کے عقائد تھے۔ ان عقائد کا جو بھی شخص حامل ہو وہ کافر اور مرتد اور نجس ہوتا ہے۔ اور میں جماعت جو شیعہ حضرات، مولوی حضرات ہیں نا، ان کو میں نے کئی دفعہ، بہت دفعہ ان کو چیلنج دیا کہ آ جاؤ خمینی کے عقائد پہ مجھ سے گفتگو کرو۔ خمینی نے اپنی کتابوں میں کیسے کیسے کفریات بکی ہیں، تو یہ کبھی مناظرہ نہیں کرتے۔ آپ کی شیعہ مولوی تو ادھر کبھی مناظرہ نہیں کرتے، میرے پیچھے تو بہت کچھ کہتے ہیں بہت کچھ گالی دیتے ہیں، ایجنٹ ہے، فلان ہے، بہت کچھ سامنے۔ میں نا پہلے نماز جمعہ پڑھتا رہا، تو نماز ہوں، جمعہ میں نا ہمارے ہوں، ہیں بہت بڑے مولوی، انہوں نے آپ کا نام لے کے لانتے کروائی تھی، ہوں۔ تو اس وقت میں نماز جمعہ کا قائل تھا۔ پھر میں نے ریسرچ کی تو میں نے پتا چلا نماز جمعہ تو امام زمانہ کا حق ہے، تو یہ بھی اس میں انہوں نے تو یہ ڈالا ہوا ہے۔ مجھے آپ کے کہتے تم نماز پاکستان کے شیعہ مولوی جو ہے نہایت ہی جاہل، نہایت ہی ان پڑھ، ان کو اکثر قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، حدیث پڑھنا تو دور کی بالکل بات ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں، تو اسی لیے وہ مجھ سے وہ پیچھے بیٹھ کے اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں۔ وہ کیا اپنی فرما بے رہے ہیں بسی، ان کی بے بسی کا اعتراف ہے کہ وہ سامنے بیٹھ کر مجھ سے گفتگو نہیں کر سکتے کسی بھی آپ؟ اختلافی یہ ان کا مسئلے پر۔ شباد اخبار ہے ان کا، ہاں، اخبار وہ تو منڈا ہے، وہ تو مولویوں کے سے حساب میں میں نے نہیں آتا کہا نا۔ تھا مناظرہ کرے میرے سے تکلیف پہ، وہ ہے کہ وہ اس میں کو نے تو اتنا، چھوڑا، اس کو تو کچھ نہیں وہ آتا۔ آتے ہی نہیں سامنے، وہ آپ کے سامنے تو آ نہیں سکتا نا۔ میں نے کہا چل ہمارے سامنے آ جا، وہ ادھر ایک دفعہ وہ آیا تھا اتنا نا، نام میں نے 2-3 دفعہ کہا کہ کوئی حدیث پڑھ کے سنا دے یار، تو کوئی حدیث تیرے پیچھے کتابیں نہ کھول کے پڑھ، اس کو نہیں پڑھنا آتا، وہ نہیں پڑھ سکتا۔ ہاں جی، آپ صحیح فرما وہ تو رہے ہیں۔ ایسے ہی وہ تو یہ میں تو عرض کرتا ہوں نا کہ لعنت ہے ایسے حوضے پر کہ ایسے لوگوں کو یہ میڈیا پہ آنے دیتے ہیں۔ بہرحال عرض آپ یہ ہے کہ میں پڑھتا ہوں، مجھے پتا وہ کہاں پڑھتا ہے، وہ تو سارا دن وہ دیکھو حوضے میں پڑھنا
طالب علمی کرنا یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ میڈیا پہ آ کے پروگرام کریں. یہ دونوں آپس میں بنتی اچھا نہیں ہے نا, کیونکہ مدرسے کے جو ہاں دروس جی ہوتے ہیں وہ کافی سخت ہوتے ہیں, اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. بہرحال میرے بھائی, تو عرض یہ ہے کہ آپ کے پاکستان کے جو علماء ہیں یہ ان کی بے بسی کا اعتراف ہے کہ یہ میرے سے گفتگو نہیں کر سکتے علمی طور پر. دلیل ان کے مذاق پاس کچھ بھی فرما نہیں, رہے ان ہیں کے آپ. پاس بس وہی ہے کہ پیچھے بیٹھ کے گالی دے دیں. تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے شاہ جی.